سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم۔ آپ کی تو منزل ہی اللہ نہیں ہے، تو اللہ کا راستہ آپ کیسے چاہتے ہیں؟ ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن اربوں لوگ، مطلب یہ ہے کہ 2 ارب لگا لیں آج کل کی آبادی کے، چلیں 1.5 ارب لوگ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہو کے آپ تکبیر تحریمہ جو کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اللہ اکبر، آپ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نا، جھوٹ سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ کے لیے تو دنیا کا مفاد بڑا ہے، آپ کی تو منزل دنیا ہے، دنیا اہم ہے آپ کے لیے، اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور ساری دین ایک مذاق آپ نے بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں، بہرحال زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ منزل ہے، اللہ مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد۔ دیکھیں، اس مقصد کے بارے میں ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی، اور ہم نے دنیا کو مقصد حیات بنا لیا۔ اس سے بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ آپ کو یہ ساری پلاننگ کائنات کی کس نے بنائی، کس کی ہے بتائیں؟ اللہ کی ہے۔ کائنات کو کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے۔ اور یہ کہنا کہ ہمیں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا میں آ کے انسان کر کیا رہا ہے؟ ایک بات یہ بھی تو سوچیں، اتنی بڑی وسیع کائنات جو اس وقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہے، اور ایک زندگی کے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اور وہ انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جاؤ زمین پہ جاؤ اور خود ہی کماؤ خود ہی کھاؤ۔ جیسے کہ باپ اپنے بچے کو کہتا ہے، بچے اب تک تو میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، اور اب تمہیں میں نے پڑھا لکھا دیا ہے، اپنی زندگی خود ہی شروع کرو، خود ہی کماؤ اور خود ہی کھاؤ۔ اکثر بچے بھی سوچتے ہیں کہ بھئی کب تک باپ پر بوجھ بنے رہیں گے۔ تو یہ کیا مطلب، آپ سوچیں اس بات پہ۔ اب اللہ اتنا بڑا رب العالمین جو ہے، وہ یہ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم مقصود کائنات ہیں، اور ہمیں دنیا میں بھجوا کے پیدا کر کے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی کھاؤ پیو عیش کرو، خود ہی کماؤ، میں ذمہ دار نہیں۔ ہم نے رزق کمانے کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ دنیا کمائی ہم نے اپنے زور بازو پر رکھ دی ہے کہ میں نے کچھ نہ کیا تو رزق نہیں ملے گا۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے لکھاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن دنیا کی کمائی کو مقصود حیات قرار دینا اور صرف دنیا کی زندگی گزار لینا، یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ دنیا ہمارا مقصود نہ ہے، نہ بن سکتی ہے۔ کیوں کہ موت کے وقت جو کچھ بھی آپ کا کیا کرایا ہے، سب سے پہلے تو آپ کی بیوی آپ پر متعلقہ ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، عدت میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری شادی کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ بچے تو وہ 2-4 دن 2-4 آنسو بہا کے بس کیا، بس کبھی یاد کر لیا میرے ابو بڑے اچھے تھے، بڑے ایسے تھے، بڑے ویسے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں آ کے؟ بتائیں نا، دنیا کما لی، اربوں ڈالر آپ نے کما لیے، چلیں لگا لیں، لیکن کیا کیا آپ نے؟ وہ تو صرف نام پہ آپ کے رکھے ہوئے تھے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ اس سے آخرت کو کمائیں۔ آپ نے دنیا ہی کما کر یہ فخر کرنے لگے
یقول اہلکت مالا لبدا. خیر، تو دیکھیں اللہ نے ہمیں زندگی دنیا کے لیے نہیں دی. ہمیں انسان کی دیکھیں بنیادی بات ہے، نوٹ کریں، ہماری دو حصے ہیں، ظاہر ہے جسم، اور اس کے اندر ایک روح ہے. ارواح دو ہیں، ایک حیوانی ہے، وہ تو اس جراثیم میں بھی موجود ہوتی ہے، جو خوردبین سے آپ دیکھ لیں تو وہ دوڑتا بھاگتا ہے، وہ نہیں کہہ رہا، وہ تو حیوانی، جیسے کہ کتے بلی چوہے میں ہوتی ہے، وہ حیوانی روح تو ہے. لیکن ایک اور روح ہے جو کہ اس وقت جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ فرشتہ روح لا کے عالم ارواح سے روح لا کے اس میں پھونکتا ہے. ارواح دو ہیں، اور آپ وہ روح ربانی ہیں، اور آپ مقصود کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. ایک بات تو یہ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے کہ تم نے مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلنا ہے. سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم. آپ کی تو منزل ہی اللہ نہیں ہے، تو اللہ کا راستہ آپ کیسے چاہتے ہیں؟ ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن اربوں لوگ، مطلب یہ ہے کہ 2 ارب لگا لیں آج کل کی آبادی کے، چلیں 1.5 ارب لوگ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں. سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہو کے آپ تکبیر تحریمہ جو کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ اکبر آپ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نا، جھوٹ سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں. آپ کے لیے تو دنیا کا مفاد بڑا ہے، آپ کی تو منزل دنیا ہے، دنیا اہم ہے آپ کے لیے، اللہ تو بڑا نہیں ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور ساری دین ایک مذاق آپ نے بنا لیا ہے. تو دیکھیں بہرحال زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ منزل ہے، اللہ مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. دیکھیں بہت آسان ہے اللہ کا راستہ. یہ تو ہم دعا کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں ہر رکعت میں. اس میں ایک اہم بات ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، مجھے اپنا سیدھا راستہ دکھا دے، تو میری منزل ہے، میں نے تیرے راستے پر چلنا ہے، مجھے تو اپنا سیدھا. اس میں سارا مضمون آ جاتا ہے کہ منزل تو اللہ ہے، تو اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. ان ربی اللہ صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. وَهَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے. تو ہم نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر، اللہ کو مدعی زندگی بنا کے. اور اگر ایسا نہ کیا ہم نے، اور رخ دنیا کی زندگی کو اہم سمجھ لیا، تو اب یقین جانے کہ آپ کو رخ کرنا پڑے گا دنیا کی طرف. اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو اہم سمجھ لیا تو اب آپ کو دنیا کی طرف رخ کرنا پڑے، ساری سوچیں اب دنیا تک مرکوز ہو جائیں گی. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہی جو ہو رہا ہے، بس وہی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی ساری پریشانی اس وقت دنیا کی ہے. اگر ہے تو آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، جن کی پریشانی دنیا ہے ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے. جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو ان کے لیے دین کی اہمیت نہیں ہے. ہاں رسومات رہ جاتی ہیں، بس نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو، جھوٹ بولنا شروع کر دو. تو آپ دیکھ لیں ہمارے، دیکھیں بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے. اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آپ کی دنیا بن گئی، یا دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی، ترجیح دے دیا آپ نے، تو آپ جہنم میں جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت ہے، سن لیں کہ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی، کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، سرکش ہے، کہتے میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں ماننا. اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں،
ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. قرآن جیسی زندہ کتاب اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. خوبصورت سے غلاف میں بن کر کے آپ دیکھ لیں قرآن کی کیا اہمیت ہے آپ کے گھر میں, آپ کے لیے کیا اہمیت ہے. بس یہ ہے کہ اٹھاؤ اور ایک سپارہ پڑھ لو, آدھا پڑھ لو, پونا پڑھ لو, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, نارے جہنم کا ترنے والا اپنے آپ کو نہ بنائیں. اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے, وہ غنی ہے. آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ کا کوئی والی مددگار اللہ کے سوا نہیں ہے, اور اللہ کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے بحیثیت مقصود, محبوب و مطلوب. تو بہرحال اپنے آپ کو پہچانیں. خلاصہ کلام, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں, اللہ کو منزل بنائیں, مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں, ایک یقین والے شخص کو, ایک سچے شخص کو تلاش کریں, اس کی صحبت میں بیٹھے, اس سے تعلق بنائیں. وہ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کے بندے سے ایک تعلق بنائیں اللہ کے لیے. اس کی صحبت میں بیٹھے, اس سے دین سیکھیں, اس سے قرآن سنیں. وہ آپ کے دل پر قرآن اتارے گا, یا اس کی صحبت آپ پر اثر کرے گی, آپ کا یقین پیدا ہوگا اگر آپ کرنا چاہیں گے تو. ویسے تو یہ ایک برائے نام پیشہ بن گیا ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا. ایک یقین والا شخص, اللہ والے شخص کو ڈھونڈے, اس کے پاس جائیں کہ بھئی میں نے جہنم نہیں جانا, میں نے جنت جانا ہے. کیونکہ اس وقت تو ہماری منزل دوزخ ہے, دنیا کو اہمیت دے دی ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. میں نے دوزخ نہیں جانا. اور ایک بات میں آخر میں یہ کہوں, بنا سوچے سمجھے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو اپنے اوپر رحم کریں, کچھ عقل اور فکر سے کام کریں. آپ کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی چیز پسند آپ کے کام نہیں آئی, کیونکہ سورہ عصر کا مضمون ہے کہ تمام لوگ نقصان میں ہیں, لیکن جن کا یقین ہے اور ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہے تو وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے, باقی سارے نقصان میں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.